اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب صوم، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم، جس کا حصہ الف ہے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کے ماہ و سال، عہد نبوی کے ماہ و سال یعنی کہ مدنی عہد کے بارے میں۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2، جس میں ہم جانیں گے غزوہ کے بارے میں۔ اور کون سے غزوہ کے بارے میں؟ جی اسی غزوہ کے بارے میں جس جگہ پر حکومت تھی یہودیوں کی، ایک ایسا معرکہ جس میں مکمل طور پر سیاسی اور عسکری طور پر یہودی قابض تھے، اور جس کو فتح کیا اسد اللہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جی آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے آج ہم بات کر رہے ہیں غزوہ خیبر کی۔ تو آئیے اس کو مزید جاننے کے لیے اپنی کتابوں کو کھول لیجئے، سبق کو نکال لیجئے۔ سبق نمبر ہے 2، غزوہ خیبر۔ غزوہ خیبر، اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ غزوہ خیبر کا پس منظر، اسباب اور جنگی تیاری کے بارے میں جان سکیں، خیبر کے علاقے کی جغرافیائی حیثیت اور وہاں موجود قلعوں کے بارے میں جان سکیں، غزوہ خیبر میں رونما ہونے والے معجزات اور واقعات سے آگاہ ہو سکیں، اور غزوہ خیبر کے موقع پر مہاجرین حبشہ خصوصاً حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگاہ ہو سکیں۔ غزوہ خیبر میں فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی فضیلت، شجاعت اور امتیاز کے بارے میں سمجھ سکیں، غزوہ خیبر کے نتائج و اثرات کی اہمیت کا جائزہ لے سکیں، اور غزوہ خیبر کے نتائج کے باعث مسلمانوں کو حاصل ہونے والے دینی، معاشی اور سیاسی فوائد کا جائزہ لے کر اسے اپنی زندگی میں مشعل راہ بنا سکیں۔ جی پیارے بچوں، آج ہم اس کا تعارف پڑھنے جا رہے ہیں کہ تعارف میں ہے کہ خیبر سعودی عرب کے ایک زرخیز اور سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ یہ علاقہ مدینہ منورہ سے شمال کی جانب کم و بیش 165 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ عہد نبوی میں خیبر یہودیوں کا سیاسی، تجارتی، فوجی اور مذہبی مرکز تھا۔ خیبر متعدد قلعوں پر مشتمل ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جن کے دامن میں آج بھی کھجوروں اور دوسرے پھلوں کے باغات اور کھیت ہیں۔ یہاں چشموں کا شفاف اور میٹھا پانی ندیوں میں بہتا ہے۔ خیبر کی مختلف پہاڑیوں پر اور باغات کے درمیان یہودیوں کی قلعہ بند آبادیاں تھیں۔ یعنی کہ ان تمام باتوں سے آپ یقیناً یہ بات جان گئے ہوں گے کہ خیبر یہودیوں کا سیاسی اور عسکری مرکز تھا۔ اب آتے ہیں غزوہ خیبر کے پس منظر کی طرف۔ تو میثاق مدینہ کی خلاف ورزی پر یہودیوں کے 2 قبائل بنو قینقاع اور بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ مدینہ منورہ سے نکل کر یہ یہودی قبیلے خیبر میں آباد ہو گئے۔ اس طرح خیبر مسلمانوں کے خلاف یہودی سازشوں کا مرکز بن چکا تھا، اور یہودی آئے دن مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش اور نقصان پہنچانے کے لیے جال بنتے رہتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کے سب سے بڑے مخالف گروہ یعنی کہ قریش کا زور ٹوٹا، اور قریش کے ساتھ 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ، یعنی کہ صلح حدیبیہ، بچوں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ صلح حدیبیہ میں 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا تھا۔ جب یہ معاہدہ ہو چکا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں اور قبیلہ بنو غطفان کی سرکوبی کی جانب توجہ فرمائی، کیونکہ مسلسل یہ خبریں مل رہی تھیں کہ قبیلہ بنو غطفان بھی خیبر کے یہودیوں اور دیگر قبائل کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ چنانچہ ان اطلاعات پر تحقیق کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 30 آدمیوں کی ایک جماعت کو خیبر بھیجا گیا، جس کے بعد یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اہل خیبر کے عزائم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ ادھر مدینہ منورہ کے منافق مسلمانوں کی سرگرمیوں کی اطلاعات خیبر بھیج رہے تھے، اور یہودیوں کو ہمت دلا رہے تھے کہ مسلمان کسی طور پر بھی ان سے برتر نہیں ہیں۔ منافقوں کے سربراہ عبداللہ بن ابی بن سلول
نے اہل خیبر کو پہلے ہی پیغام بھیج دیا تھا کہ مسلمان تم پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ خبر سن کر خیبر کے حکام نے بنو غطفان کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اگر وہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑیں تو انہیں اپنی فصل کا آدھا حصہ دیں گے، اور یہودیوں کی اسلام دشمنی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مسلمانوں کی ریاست ختم کر کے اپنی کھوئی ہوئی زمینیں دوبارہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اب پڑھتے ہیں لشکر اسلام کی تیاری اور اس کی روانگی کے بارے میں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے 7 ہجری میں محرم الحرام کے مہینے میں تقریباً 1400 جانثاروں کے ساتھ خیبر کا رخ فرمایا۔ خیبر کی طرف جانے والے لشکر میں اکثریت انہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تھی جو صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے۔ لشکر میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے ہمراہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور خواتین بھی خدمت کے کاموں میں مدد دینے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے، پانی پلانے اور میدان جنگ سے تیر اٹھا کر مجاہدین کو دینے کے لیے لشکر میں شامل تھیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے لشکر کی روانگی کو انتہائی راز میں رکھا۔ 3 روز کا سفر کر کے لشکر اسلام خیبر پہنچ گیا۔ جب لشکر خیبر پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے پڑاؤ کے لیے وادی رجی کا انتخاب کیا۔ یہ خیبر کے قلعوں سے دور تھی، تاہم خیبر اور بنو غطفان کی بستیوں کے درمیان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے اپنے دستور کے مطابق صبح ہونے سے قبل حملہ نہ کیا، بلکہ صبح کا انتظار فرمایا۔ جب صبح ہوئی اور خیبر کے یہودی اپنے کھیتوں اور باغات میں کام کرنے کے لیے اپنی قلعہ بند بستیوں سے باہر نکلے تو اپنے سامنے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر بدحواس ہو گئے اور واپس اپنے قلعوں میں بھاگ گئے۔ غزوہ خیبر کے واقعات۔ یہودیوں کو اپنی فوجی قوت اور مضبوط قلعوں پر بڑا اعتماد تھا۔ خیبر میں یہودی جنگجوؤں کی تعداد کم و بیش 10,000 تھی، جبکہ ان کے اتحادی بنو غطفان کے پاس بھی 4,000 جنگجو تھے، یعنی کہ کل تعداد آپ سمجھ لیں پیارے بچوں 14,000 تھی۔ اور آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1400۔ اتنی بڑی جنگی قوت ہونے کے باوجود وہ مجاہدین کا مقابلہ نہ کر سکے اور مسلمان ایک کے بعد ایک قلعہ فتح کرتے چلے گئے۔ خیبر میں یہودیوں کے بہت سے قلعے تھے جنہیں 3 علاقوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یہودیوں کے پاس ان قلعوں میں خوراک اور ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کے وسیع ذخائر موجود تھے۔ وہ اپنے علاقے سے خوب واقف بھی تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 2,000 سے بھی کم تھی اور انہیں خوراک کی قلت کا بھی سامنا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے سب سے پہلے قلعہ نائم کو فتح کرنے کی حکمت عملی اپنائی، کیونکہ اس قلعے کو فتح کیے بغیر دوسرے قلعوں تک پہنچنا مشکل تھا۔ اسلامی لشکر نے 10 روز تک قلعہ نائم کا محاصرہ جاری رکھا۔ 9 روز تک لڑائیاں ہوتی رہیں۔ اس دوران یہودیوں کے کئی نامور جنگجو ہلاک ہو گئے۔ لڑائی میں یہود کی شدید مزاحمت دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فیصلہ کن حملے کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح حاصل ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محبت رکھتے ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ تمنا تھی کہ یہ پرچم انہیں ملے۔ اگلے دن صبح ہوئی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بتایا کہ انہیں آشوب چشم لاحق ہے۔ پیارے بچوں، آشوب چشم یہ آنکھوں کی بیماری ہوتی ہے جس میں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ پانی آ رہا ہوتا ہے، تکلیف دہ یہ ایک آنکھوں کی بیماری ہے۔
اس کو آشوب چشم کہتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور دعا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ اس کے بعد لشکر کا پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم تھامتے ہوئے فرمایا کہ میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں۔ اس موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ان کے میدان میں اتر کر انہیں اسلام کی دعوت دینا، پھر وہ نہ مانے تو لڑنا۔ اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ پیارے بچوں، عرب میں سرخ اونٹ جو ہے وہ بے انتہا قیمتی سمجھے جاتے ہیں، اس لیے یہاں پر جو ہے وہ سرخ اونٹوں کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کو لے کر قلعہ نائم کی طرف بڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود کو پہلے اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے نہایت غرور سے ٹھکرا دیا اور مقابلے کے لیے قلعے سے باہر نکل آئے۔ اس لڑائی میں خیبر کا سب سے طاقتور جنگجو مرہب مقابلے کے لیے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مقابلہ کیا اور آخر میں مرہب پر ایسا وار کیا کہ تلوار اس کے خڈ یعنی کہ جو حفاظتی ٹوپی تھی اس نے پہن رکھی تھی لوہے کی، اس کو توڑتی ہوئی اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر گئی۔ اس طرح مسلمانوں نے بھرپور حملہ کر کے قلعہ فتح کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نسبت سے فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ قلعہ نائم کی فتح کے بعد مجاہدین نے پیش قدمی کرتے ہوئے قلعہ قموس اور دوسرے قلعے بھی فتح کر لیے۔ اس طرح یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے، انہوں نے مقابلے کی کوشش کی مگر مسلمانوں نے ان کے قدم جمنے نہ دیے۔ آخر میں قلعہ سلالم کہ یہودیوں نے صلح کی درخواست کی کہ فوج کی جان بخشی جائے۔ وہ اپنے اموال یعنی کہ باغات، زمین، سونا، چاندی، گھوڑے، تلواریں اور زرہیں سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے حوالے کر دیں گے اور اپنے بال بچوں کے ساتھ صرف ان کپڑوں میں جو پہنے ہوئے ہیں نکل جائیں گے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے اس درخواست کو قبول فرما لیا۔ خیبر سے نکلنے کا وقت آیا تو یہود نے درخواست کی کہ زمینیں ہمارے قبضے میں رہنے دی جائیں، ہم کاشتکاری کا کام خوب جانتے ہیں، ہم پیداوار کا نصف حصہ ادا کریں گے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے یہ درخواست بھی منظور فرما لی۔ چنانچہ خیبر میں فتح ہونے والا سارا مال اور آدھی زمینیں تو مجاہدین میں تقسیم ہوئیں اور آدھی زمینوں کو نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے یہودیوں کے پاس اس شرط پر چھوڑ دیا کہ ہر سال پیداوار کا آدھا حصہ جزیہ یعنی کہ ٹیکس کی شکل میں ادا کریں۔ بٹائی کا وقت آتا تو رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے تھے۔ وہ غلے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے یہود سے کہتے تھے کہ اس میں سے جو حصہ چاہے لے لو۔ یہود اس عدل پر حیران ہو کر کہتے تھے کہ زمین اور آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ابھی خیبر میں ہی مقیم تھے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابو طالب کے ہی بڑے بیٹے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے ہجرت کر کے خیبر پہنچ گئے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ان لوگوں کو بھی حصہ دیا۔ اب پڑھتے ہیں غزوہ خیبر کے نتائج و اثرات۔ خیبر کی فتح نے یہودیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جاں باز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں بھی سامنے آ گئیں۔ خیبر سے بہت سا مال حاصل ہوا جس سے سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلد مال غنیمت ملنے کے وعدے کی تکمیل
تکمیل ہو گئی۔ خیبر میں کھجور کے بہت سے باغات تھے، یہ سب مسلمانوں کے حصے میں آئے جس سے مسلمان آسودہ حال ہو گئے۔ اس کے ساتھ بہت سا جنگی ساز و سامان اور یہودیوں کے جنگی لحاظ سے مضبوط قلعے بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ یوں دشمنوں کا سیاسی غلبہ ختم ہوا اور دین اسلام کی سربلندی کی راہیں ہموار ہوئیں، یعنی کہ پیارے بچوں عرب میں مسلمانوں کی عزت اور سیاسی و عسکری قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ غزوہ خیبر میں کل 93 یہودی مارے گئے تھے اور 18 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ جی میرے پیارے بچوں، جیسا کہ آپ نے سبق کو پڑھنے کے بعد جانا کہ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی پر بنو قینقاع اور بنو نذیر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور وہ جا کر بس گئے خاص علاقے یہودیوں کے خیبر میں، اور وہاں پر انہوں نے اپنے بڑے بڑے قلعے بنا لیے۔ تقریباً کہتے ہیں کہ 8 قلعے بنائے تھے، اور وہ سارے قلعے ایک سے بڑھ کر ایک مضبوط، لیکن اس میں جو سب سے مضبوط قلعہ تھا قلعہ نائم، جس کو فتح کیا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور شیر خدا کہلائے۔ تو یہ سارے واقعات جو آپ نے پڑھے اس کو سن کر آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ ان واقعات کو ضرور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنائے گا تاکہ ان کو بھی بہت زیادہ شوق پیدا ہو اسلام کے غزوات کے بارے میں جاننے کا۔ اسی بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کی مشق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔